السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں ہوں قاسم علی شاہ. میں ایک ٹیچر بھی ہوں اور اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ کونسلیٹ گائیڈ بھی کرتا ہوں. جی آج جو آپ کے ساتھ ہم موضوع ڈسکس کریں گے وہ ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ اور ان کی جاب اور فیوچر اپرچونیٹیز جو سی ہیں ان کو ہم نے زیر بحث لانا ہے. پری انجینئرنگ کے میرٹ کے بارے میں اور کرائٹیریا کے بارے میں بتائیں کہ اس میں کس طرح اسٹوڈنٹ آ سکتے ہیں، ان کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے اور میرٹ کس طرح ہوتا ہے. اچھا جی، پری انجینئرنگ والے بچے جو سے ہیں یہ کیونکہ پری انجینئرنگ یعنی انجینئرنگ سے پہلے پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان سبجیکٹس کو جو لازم ہے انجینئرنگ کرنے کے لیے، ان کا میرٹ عمومی طور پہ باقی فیکلٹیز سے زیادہ ہوتا ہے. اور ان کا میرٹ جو ہے وہ جو اچھے کالجز ہیں ان میں تو 90% پلس ہوتا ہے، لیکن جو ایک جنرل کالجز ایسے ہیں گورنمنٹ کو بھی ان کی بھی تقریباً 70% تک جو ہے وہ میرٹ چلا جاتا ہے. سر اس کی ٹائمنگ ٹو اپلائی کیا ہوتی ہے کالجز میں یا یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹ اپلائی کرنا چاہیں پری انجینئرنگ؟ پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس جو سے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک کے رزلٹ کے بعد. جی میٹرک کا رزلٹ عموماً ہمارے یہاں پنجاب بورڈز میں اور باقی تمام بورڈز کا جو ہے وہ جون جولائی اور اگست میں آ جایا کرتا ہے، تو رزلٹ آنے کے فوراً بعد یہ اپلائی کر سکتے ہیں کالجز میں. اچھا جی، اس میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں پری انجینئرنگ رکھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہوتے ہیں جن کے نمبر آ جاتے ہیں اور میرٹ پہ پورا اترے ہوتے ہیں. یہ صرف میرٹ پہ پورا اترنے کی سزا انہیں یہ ملتی ہے کہ انہیں پری انجینئرنگ کرنا پڑتی ہے. میں اس حق میں نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ بچہ اپنا ایپٹیچیوڈ ضرور دیکھے، بچہ اپنا رجحان ضرور دیکھے، اپنا میلان ضرور دیکھے اور وہ دیکھے کہ کیا وہ اہل ہے پری انجینئرنگ رکھنے کے. اس اہل کو جاننے کے لیے جو سب سے آسان کرائٹیریا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنے فزکس، کیمسٹری اور میتھ کے سبجیکٹ کو دیکھے کہ اس میں نمبر لینے کے علاوہ کنسیپٹس کے ساتھ اس کی اسٹڈی کتنی ہے. اگر کنسیپٹس کے ساتھ اس کی اسٹڈی ہے اور ساتھ اس کی انٹرسٹ بھی ہے انہی سبجیکٹس میں تو وہ ضرور جو ہے اس فیلڈ میں آگے بڑھے. دنیا کی ہر کنٹری میں ایک ورڈ بولا جاتا ہے کہ جی پوری کی پورے جو ملک ہے اور ملک کی معیشت ہے اس کی جو بیک بون ہے وہ ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں. تو یہ جو پری انجینئرنگ کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں اور کل کو انجینئرنگ کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں یہ کل کو بنتے ہیں انجینئر، اور انجینئر جو ہیں وہ ملک کی جان ہوتے ہیں. اس کو دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا جاتا ہے، جب یونیورسٹی انجینئرنگ میں کبھی ہمارا ایڈمیشن ہوا تھا تو وی سی صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ یو آر دی کریم آف نیشن. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نمبر لے کے میرٹ پہ پورا اتر کے اس کے بعد ایک اعلیٰ ترین ڈگری دنیا کی لیتے ہیں جس میں ایک خاص فیلڈ میں اپنی اسپیشلائزیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد ملک کی ساری جو انڈسٹریز ہیں وہ ان کے دم سے چلتی ہیں. اس وجہ سے ان کا اسکوپ تو بہت زبردست قسم کا ہے. فیوچر اسکوپ یہ ہے کہ جی پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں وہ تھوڑے سے کرائسس میں ہیں، انڈسٹریز جو سی ہیں وہ تھوڑی چیلنج میں ہیں، لیکن یہ ایک وقتی ہوتا ہے. یہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ملک میں ایسا ہو سکتا ہے. یہ جو مسائل آئے ہیں آنے والے دنوں میں اگر تھوڑا سا پاکستان جو ہے وہ انرجی کرائسس سے باہر نکلتا ہے، ٹیررزم کے کرائسس سے باہر نکلتا ہے اور یہ ایجوکیشن کا جو کرائسس آیا ہے اس سے باہر نکلتا ہے تو نو ڈاؤٹ بے شمار اپرچونیٹیز جو سی ہیں وہ انجینئرس کا ویٹ کر رہی ہیں. اچھا دیکھیں اس میں جو آج کل جو دور آ گیا ہے وہ اسٹوڈنٹس کتنے ہی ایسے ہیں جو پڑھائی کے دوران جاب کر رہے ہوتے ہیں. میں خود پریفر کرتا ہوں اس کو، لیکن اس کے جو پڑھائی کے ساتھ جاب ہوتی ہے اس میں صرف ایک خطرہ ہوتا ہے کہ پڑھائی متاثر نہ ہو. پڑھائی کے ساتھ جاب جو سی ہے وہ آپ کے تعلیمی اخراجات کو مکمل کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے. آپ کی صلاحیتیں پالش ہو جاتی ہیں، آپ اپنی پاکٹ منی نکال لیتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی تعلیم متاثر نہیں ہونی چاہیے. اور جو آئیڈیل ٹائم ہے وہ ہوتا ہے جب آپ اپنی ڈگری کے اختتامی مراحل میں ہوتے ہیں تو آپ کو جابس کی سرچ جو سی ہے وہ اسٹارٹ کرنی چاہیے. اس سے پہلے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ ڈیورٹ ہو جاتے ہیں، آپ اپنی ڈگری کو بہتر انداز سے مکمل نہیں کر سکتے. اچھا اسٹڈی ابراڈ آپشنز نہ صرف انجینئر بلکہ تمام فیکلٹیز کے لیے ہمیشہ موجود رہتی ہیں. HECB آفر کراتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی خود آپ کوشش سے بھی جو ہے وہ دنیا کی اچھی یونیورسٹیز اور بڑی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اپنی ہائر اسٹڈیز کے لیے. سر اس کے جو میجر سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ کون کون سے؟ انجینئر بننے کے لیے جو انٹرمیڈیٹ میں پڑھائے جاتے ہیں وہ میجر سبجیکٹ تو 3 ہیں، فزکس، کیمسٹری اور میتھس. لیکن ان بچوں کو ساتھ اردو، انگلش، اسلامیت، مطالعہ پاکستان بھی پڑھنا پڑتا ہے. دیکھیے اس میں 2 سٹیجز ہیں. میٹرک کے بعد جنہوں نے پری انجینئرنگ رکھنی ہوتی ہے اور ایف ایس سی کرنی ہوتی ہے وہ تو چھٹیوں میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں انجینئرنگ کو، ان کو ڈپلوما کرنے کی اور کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جہاں تک رہ گیا اس کے علاوہ کچھ اسٹوڈنٹس تو وہ کمپیوٹر اسکلز کا، آفس مینجمنٹ کا اور اس کے ساتھ جو ہے اسپوکن انگلش کے کورسز کر لیتے ہیں. انجینئر جو ہے جب انجینئر اپنی انجینئرنگ مکمل کرنے والا ہوتا ہے تو اپنی فیلڈز میں اس کے ٹیچرز اسے بتا دیتے ہیں کہ بے شمار ٹیکنیکل ڈپلوماز موجود ہوتے ہیں جو وہ کر سکتا ہے. اسٹوڈنٹس، اسٹیو جاب ایک ایسا شخص تھا جس نے دنیا کی ساری لوگوں کی سوچنے کے انداز کو بدل دیا. اس نے ایک ایسی ڈیوائس بنائی جس کو ایپل کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اور ایپل جو ہے اس نے دنیا میں ٹیکنالوجی کے اندر انقلاب تو پیدا کیا ہی کیا، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگی میں آسانی بہت زیادہ پیدا کی.
ایک دفعہ اسٹیو جاب سے کسی نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جو اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ قوم ترقی کرے گی اور یہ ملک ترقی کرے گا. تو اسٹیو جاب نے کہا تھا کہ اس قوم کے ٹیکنیکل لوگ، انجینئرز اور ٹیکنوکریٹس جو ان سے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو قوم کے ناخدا حکمران اور قوم کو اور ملک کو چلانے والے لوگ بروئے کار لاتے ہوئے قوم کو آگے لے کے چلتے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان میں یہ المیہ ہے کہ ہمارے پاس بے شمار ٹیلنٹ ہے، بہت لائق لوگ ہیں، لیکن ان کو سمت دینے والے اور اس ٹیلنٹ کو استعمال کرنے والے لوگ بہت کم موجود ہیں. اس لیے بہت بڑا جہاز اور بہت طاقتور جہاز ہو، لیکن اگر اس میں رڈر نہ لگا ہو تو اس کی سمت نمائی نہیں ہو سکتی. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ.